یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، کثرت سے عبادات کی طرف بڑھانے والا مہینہ ہے، رمضان کے انتظار والا مہینہ ہے، اور اس میں جو بیج بو کے توبہ استغفار کے وہ رمضان میں اس کے پھل دیکھنے کو ملیں گے۔ ابھی سے اس کی تیاریاں کرو کہ دل پاک ہو جائے، دل نرم ہو جائے، ذکر الہی سے اپنے ہر رات کو سجاؤ، ہر رات کو۔ اور جس کا دل بیمار ہوا، قرآن تو یہ کہتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھروں کی طرح، پتھروں کی طرح۔ انسانوں کے دل کبھی کبھار پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے پتھر تو ایسے ہیں کہ کبھی کبھار ان میں سے پانی تو نکل جاتا ہے، پتھر تو ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے پہاڑوں سے جو فالس، جو آبشار گرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ خوف خدا سے پتھر روتا ہے تو پانی نکلتا ہے، یہ پتھروں کا رونا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کبھی کبھار یہ چٹانیں کھسک کر کے جو گر جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ کہا جاتا ہے اس کو، یا پھر چٹانیں کھسک کر کے گر جاتی ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے یہ خوف خدا سے ہل جاتے ہیں پتھر، تو پہاڑوں سے گر جاتے ہیں۔ اور انسان کا دل ایسا ہے کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، نہ اس کے آنسو آئے نہ اس کا جسم حرکت میں آیا۔ یہ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو جب اتنا سخت ہو جاتا ہے دل، تو یہ بھی کہا گیا کہ انسان کا ہائی لیول کا جب سخت دل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں اور بیٹی میں اور بیوی میں فرق کرنا بھول جاتا ہے، وہ عام عورت میں اپنی رشتوں میں فرق کرنا بھول جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز اس سے نکل جاتی ہے، اور اس کو نماز اور غیر نماز کے اوقات میں کوئی فرق نہیں لگتا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اسلام اور کفر کے بیچ کی دیوار کو بھی وہ ختم کر جاتا ہے۔ دل کی سختی آدمی کو، وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھی جو مکہ والے اپنی پیدا ہوئی بچیوں کا گلا مروڑ کر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھیں کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو بازاروں میں لا کر کے بیچ دیتے تھے۔ وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھیں کہ قافلے کے قافلے لوٹ کر کے ان کو مار دیا کرتے تھے۔ دل جب سخت ہوتا ہے تو آدمی یہ تمام گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ جتنے بھی کرائم بڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کرمنل وہ اس طرح سے سامنے والے کو قتل کر دیتے، مرڈر کر دیتے، یہ دلوں کی سختیاں ہیں۔ اور دل نرم ہو تو چونٹی کو بھی ہاتھ لگانے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ کے اندر اگر دل نرم ہے تو آپ جانور کو بھی مارنے سے کتراتے ہیں نہیں، اور دل سخت ہو جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے دل کا علاج کریں، اپنے دلوں کا علاج اللہ کے ذکر سے ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم۔ ہمارے بزرگان دین جب بیعت کرتے تھے تو سب سے پہلے یہ پڑھاتے تھے، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم دل مارا کن مستقیم، میرے دل کو، ہمارے دل کو استقامت عطا فرما دے، ہمارے دل کو صراط مستقیم عطا کر دے، گھبراہٹ اور بے چینی سے آزاد کرا دے۔ تو یہ سب سے پہلے بیعت کرنے کے وقت بھی پیر و مرشد پڑھاتے تھے، اسی لیے کثرت سے پڑھو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا سے دلوں کو نرم فرما دے گا، دلوں کی سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم رمضان سے پہلے ہمارے دلوں میں نیکیوں کی فصلیں اگا دے، ہماری آنکھوں سے اشک روا ہو جائے، ہمارے دلوں کی سختیاں ختم ہو جائیں۔ مولا کریم امت مصطفیٰ پر یہ آنے والا رمضان خیر و برکت والا بنا دے، سعادتوں اور رحمتوں والا بنا دے، ہماری زندگی تھوڑی اور طویل کر دے مولا، کہ ہمیں اس سال کا رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اے قدیر و جبار خدا، اس شعبان المعظم کے اخیر میں ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے۔